السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان گورننس کے کرائسس سے گزر رہا ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ۔ پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو آپ کو کوئی گڈ گورننس نہیں ملے گی، وہ کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ اور اس کے سلوشن کے لیے بھی ہم بات کریں گے، تو چلنے بولتے ہیں سلوشنز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمیں رول آف لا، جوڈیشل ریفارمز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ۔ اوورآل بھی دیکھا جائے بلوچستان میں کیسے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کے پی کے میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، قاضی فائز عیسیٰ کیسے اپنے ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہا ہے، ملک کے لیے کام نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جوڈیشل انڈیپینڈنس کرنی ہوگی کہ وہ اپنے لا کے بیس پہ ڈیسیژنس لیں، نہ کہ پولیٹیکل پریشر کے۔ اس کا آج کل بہت فیمس کیس چل رہا ہے، جیسا کہ سنیل ہرگونسل نے درخواست دی تھی، لیکن فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا تھا مخصوص سیٹوں والے معاملے میں۔ تو یہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہمیں لے کے آنا چاہیے، اینٹی کرپشن فریم ورک لے کے آنا چاہیے۔ میرٹ کے بیس پہ ہم، یعنی کہ جب ججز بھرتی ہوں گے، ججز سپریم کورٹ کا لگیں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان کی ذرائع آمد و رفت اور جو ان کے پاس وسائل ہیں، یعنی کہ ان کی کمائی کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے اور پراپرٹیز کتنی ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے سول سروس ریفارمز، یعنی کہ کسی بھی ادارے میں نوکریاں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 80 to 85% پولیٹیکل بندے لے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں میرٹ بیس ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہونا چاہیے اس ادارے پہ، کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہمیں باہر سے بندے ہائر کرنے پڑیں کہ وہ ہمارے میرٹ بیس ریکروٹمنٹ کے پروسیس کو میرٹ پہ لے کے چلیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے گورنمنٹس میں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کے سیشن کرنے چاہیے، یعنی کہ ان کے کام کرنے کی کیپیسٹی کیسے انکریز ہو، اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ اینٹی کرپشن میئرز۔ ہم کسی بھی ادارے میں دیکھ رہے کرپشن عروج پہ ہے، ٹرانسپیرنسی یعنی کہ کوئی کام نہیں پتہ لگتا کام کس طرح ہو رہا ہے، اس کے لیے ڈیجیٹل گورننس آنا چاہیے۔ کسی بھی کام، یعنی کہ گورننس ڈیجیٹل میں آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کام بہت جلدی ہوں گے، ہر کام پہ ہر بندے کی نظر ہوگی، اوپن ویب سائٹ ہونی چاہیے پورے پاکستان کے عوام کے لیے۔ پاکستان دیکھے، ہر بندہ دیکھ سکے کہ کام کیسے ہو رہا ہے، کہاں تک ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسپیرنسی اینڈ اینٹی کرپشن میجرس لے کے آنے چاہیے۔ چوتھے پہ آگے ڈی پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ پولیس میں کوئی بھی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پولیٹیکل انفلوئنس ہونا نہیں چاہیے، میڈیا پر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز پہ بھی کسی قسم کا بھی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر انسٹیٹیوٹ کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کسی بھی انفلوئنس کے بغیر کر سکے۔ پانچواں آ گیا پارلیمنٹری اینڈ پولیٹیکل ریفارمز۔ سب سے زیادہ اہم ضروری الیکٹورل ریفارمز ہیں۔ پاکستان میں 1970 سے لے کے 2024 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بے بنیاد یا سچ میں الزام لگے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں۔
تو آج تک ہم الیکٹو ریفارمس نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے کوئی اسٹیبل حکومت نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان میں کیپیسٹی بہت ہے ترقی کرنے کی، لیکن ان مسائل کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم اسٹرانگ کرنا چاہیے، کوئی اور آرڈیننس نہیں آنا چاہیے، صدارت کے ریفرنس کے تھرو جو پاکستانی نمائندے جاتے ہیں انہیں قانون بنانا چاہیے، جو کہ اب 2024 میں ریسنٹلی آیا ہے۔ صدارتی آرڈیننس اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ فسکل ڈیسینٹرلائزیشن، یعنی کہ جو بھی پیسے کی ہیربیر ہے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے اور 2-3 اداروں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ یہ اس بنیادی لیول پہ ہمارے پاس نہیں آتا، یعنی کہ ہمارے کونسلر کے پاس پیسہ آنا چاہیے تاکہ وہ دیہات کے لیول سے ترقی کر سکے۔ پاکستان ایک دیہاتی ملک ہے، یعنی کہ 70% آبادی پاکستان کے دیہاتوں میں رہتی ہے۔ دیہات کے لیول سے ترقی شروع ہوگی تو اوپر تک ترقی رہے گی، تو کونسلرس تک پیسے آنے چاہیے۔ ساتواں ہے پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی سیکورٹی کا معاملہ ہو، ریفارمس کا معاملہ ہو، اداروں کی ریفارمس کا معاملہ ہو، ایگزیکیوٹیو، لیجسلیٹو، جوڈیشل، ملٹری، ان چاروں برانچوں کو مل کے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے، تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے۔ جب ملک میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے نا تو ترقی خود بخود آ جاتی ہے۔ اسٹیبلٹی اور ترقی ڈائریکٹ پروپورشنل ہیں ایک دوسرے کے۔ آٹھواں ہے پبلک سیکٹر اکاؤنٹیبلٹی، پرفارمنس ایولیوشن اینڈ انڈیپینڈنٹ آڈٹ سسٹم، یعنی کہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے وہ کتنی ایفیشنسی پہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل ہم عیسیٰ میں یہ کرتے ہیں کہ ایک ادارے کے پاس اتنا بجٹ جا رہا ہے سال میں، اس میں کتنے بندے ہیں، کتنی ایفیشنسی کام ہونا چاہیے، کتنے سے ہو رہا ہے، پیسہ زیادہ کہاں لگ رہا ہے۔ جیسا کہ فوج قاضی سسٹم آیا ہے، اس میں اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ فوج پاکستان کا بہت بڑا بجٹ لے کے جاتی ہے، تو جیسا آڈٹ میں کرپشن پکڑی گئی ہے، ہر علاقے کا آڈٹ سسٹم ہونا چاہیے، اس کی ایولیوشن ہونا چاہیے پرفارمنس کی۔ نواں ہے ایجوکیشن اینڈ پبلک اویئرنیس، پاکستان ایجوکیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ یو این کے مطابق 2% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے تو ملک ترقی کرتا ہے، لیکن پاکستان میں 1% سے بھی کم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پبلک اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ سول سوسائٹی کا رول گورننس کے معاملے میں بہت زیادہ ہو۔ پانچواں آ گیا پارلیمنٹری اینڈ پولیٹیکل ریفارمز، سب سے زیادہ اہم ضروری الیکٹورل ریفارمز ہیں۔ پاکستان میں 1970 سے لے کے 2024 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بے بنیاد یا سچ میں الزام لگے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں، تو آج تک ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے کوئی اسٹیبل حکومت نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان میں کیپیسٹی بہت ہے ترقی کرنے کی، لیکن ان مسائل کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم اسٹرانگ کرنا چاہیے، کوئی اور آرڈیننس نہیں آنا چاہیے، صدارت کے ریفرنس کے تھرو جو پاکستانی نمائندے جاتے ہیں انہیں قانون بنانا چاہیے، جو کہ اب 2024 میں ریسنٹلی آیا ہے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالیسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اکنامک گورننس میں، یعنی کہ ایسی پالیسیز آنی چاہیے جو کہ صدیوں تک چلیں۔ پاکستان میں ایسی کوئی بھی نہیں پالیسی آئی جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی رہی ہے اور پاکستان ترقی نہیں کر پایا۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، جیسا کہ ویڈیو میں ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ جو بھی پبلک کام ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں کرپشن ہے، رول آف لا نہیں ہے، بہت سی پرابلمس ہیں، تو پرائیویٹ اداروں کو انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی ہے۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ.